أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم واللہ غفور حلیم۔ میرے محترم دینی بھائیو، قرآن کریم کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 224 اور 225 ہے یہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت کا ترجمہ پہلے سن لیں، جس میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنی آپس کی قسموں کو اس بات میں استعمال نہ کرو کہ تم نیکی اور صلہ رحمی وغیرہ کے کاموں سے رک جاؤ، یعنی اپنے قسموں کو نیکی اور صلہ رحمی سے رکنے کے ذریعے استعمال نہ کرو۔ اللہ کا نام لے کر نیک کاموں سے خود کو نہ روکو۔ اگر غلطی سے آپ نے قسم کھا لی ہے تو توڑ کر اس کا کفارہ دو اور دوبارہ نیکی کا کام کرو۔ خاص طور پر جو لوگ بات بات پہ قسم کھا لیا کرتے ہیں تو اس طرح کی قسم کھانے سے ان کو منع کیا گیا۔ اور کوئی آدمی غصے میں آ کے خاص طور پر یہ قسم کھا لے کہ میں آئندہ کبھی بھی اس کے ساتھ بھلا کام نہیں کروں گا، میں صلح نہیں کراؤں گا، میں فلاں کے ساتھ نیکی کا معاملہ نہیں کروں گا، یعنی اچھے کام جو کرنے کے کام ہیں اس کو نہ کرنے کی کوئی قسم کھا لے، اس کے بارے میں قرآن کریم کی آیت ہے کہ اگر اچھے کاموں کو نہ کرنے کی قسم تم نے کھا لی ہے تو اپنی ضد پر اڑے مت رہو، ان قسموں کو توڑ دو اور اس قسم کا جو کفارہ ہے اس کفارے کو ادا کرو، کیونکہ قسم میں آپ اللہ کا نام کا استعمال کرتے ہیں، اور اللہ کے نام کو کسی اچھے کام میں استعمال کرنا چاہیے۔ آپ تو نیکی کے کام نہ کرنے کے اندر اللہ کا نام استعمال کر رہے ہیں، اس لیے شریعت میں اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ خاص طور پر اس آیت میں بتایا گیا کہ نیکی کے کام ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے بتایا تھا کہ ایک صحابی تھے مدینہ میں، حضرت مصطح رضی اللہ عنہ، انہوں نے ان کی بیٹی حضرت عائشہ کے اوپر جن لوگوں نے الزام لگایا تھا ان کا سپورٹ کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ چلا کہ حضرت مصطح کے گھر کا خرچہ میں چلاتا ہوں، میں ان کی مالی امداد کرتا ہوں، اور جن لوگوں نے میری بیٹی پر الزام لگایا مصطح نے ان کو سپورٹ کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے قسم کھا لی کہ آئندہ سے میں ان کی مالی مدد نہیں کروں گا۔ اسی طریقے سے ایک اور صحابی تھے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے بھائی کے بارے میں قسم کھا لی کہ میں تیرے سے بات نہیں کروں گا، اور تمہاری میاں بیوی کا جو جھگڑا چلتا ہے تو میں قسم کھاتا ہوں کہ صلح نہیں کراؤں گا آپس میں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کو اتارا کہ آپ کو اس طرح کی قسمیں نہیں کھانی چاہیے، اور غصے میں آ کر اگر کھا بھی لی ہیں تو اپنی قسم کو توڑ دو اور اس کا کفارہ ادا کرو۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ قرآن کریم کے 7ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کا کفارہ بیان کیا، جس میں 3 آپشن دیے ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا کپڑا پہناؤ، یہ پہلا آپشن ہے۔ اگر آپ نے کوئی قسم کھا لی ہے اور بعد میں آپ اس قسم کو توڑ رہے ہیں تو اس کا کفارہ یہ ادا کریں گے کہ آپ 10 غریبوں کو مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے یا پھر ان کو کپڑا پہنائیں گے، یہ قسم ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو غلام آزاد کرو۔ آج کل کے زمانے میں غلام آزاد کرنے والا سسٹم ہے نہیں، یہ دونوں آپشن آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو پھر اخیر میں ہے تیسرا آپشن کہ آپ 3 دن کے روزے رکھو۔ یہ 3 دن کا روزہ رکھنا یہ آپ کے قسم کا کفارہ ہوگا۔ تو قرآن کریم کی اس آیت میں قسم کا کفارہ بیان کرنے کے بعد واللہ سمیع علیم، اللہ نے بات فرمائی کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، تمہاری باتوں کو سنتا ہے، تمہاری نیتوں کو جانتا ہے، اس لیے قسم بھی کھاؤ تو سوچ سمجھ کر قسم کھاؤ۔ اس کے بعد آیت نمبر 225 ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری بیکار کی قسموں پر پکڑ نہیں کرے گا، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، جو حقیقت کی قسمیں تم کھاتے ہو اللہ اس پر پکڑ کرتا ہے، بیکار کی قسموں پر پکڑ نہیں کرتا ہے۔ اب بیکار کی قسموں کا کیا مطلب؟ جیسے کہ آج کل ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کی عادت ہو جاتی ہے بات بات پہ اللہ نہیں قسم، اللہ نہیں قسم، جو کہتے ہیں نا یہاں گلا پکڑ کے، یہ لغو قسم، یہ بیکار کی قسم ہے، تو اس کو قسم کھانا نہیں کہا جائے گا، حالانکہ یہ عادت بری ہے۔
بات بات کے اوپر، کیونکہ عربوں میں یہ عادت چلا کرتی تھی، بات بات میں واللہ واللہ واللہ، ہر چیز کے اندر وہ اللہ کی قسم کھا لیا کرتے تھے۔ قرآن نے اس کو لغو کہا، اس کو جس کو آپ اپنی زبان میں تکیہ کلام بول سکتے ہو، ہیبٹ ہو جاتی ہے آدمی کو، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے منہ سے نکل جاتا ہے، تو اس کو تکیہ کلام اردو میں کہا جاتا ہے۔ تو بات بات میں کسی نے قسم دی قسم دی قسم دی، اس طرح وہ جو بولتے رہتے ہیں، اس کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے، لیکن یہ عادت بری ہے۔ اللہ کے نام کو اپنی ہیبٹ کے اندر اس طرح کے کام میں استعمال کرنا اچھی بات نہیں ہے، لہٰذا اس سے رکنا چاہیے۔ قرآن کریم یہ بات کہہ رہا ہے، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، جو قسمیں تم نے سوچ سمجھ کر پکے ارادے سے کھائی ہیں، ان قسموں کے اوپر اللہ تمہاری پکڑ کرے گا۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ کی رحمت ہمیں جاننے کو ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی بے ارادہ باتوں کے اوپر پکڑ نہیں کرتا۔ کتنا غفور ہے وہ، کتنا رحیم ہے کہ بے ارادہ کوئی باتیں اس کے منہ سے نکل جاتی ہے، خیالات دل میں آ جاتے ہیں، اللہ اس کے اوپر پکڑ نہیں کرتا۔ لہٰذا زبان سے کیا نکلا اور دل میں کیا ہے، یہ اللہ بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ نیت کی کتنی اہمیت ہے کوئی بھی کام کرنے میں، کیونکہ ان آیتوں کے بعد جو مضمون دوسرے پارے کے اندر آ رہا ہے وہ پورا طلاق کا مضمون ہے، اور بہت لمبا مضمون ہے وہ قرآن کریم کے اندر، 2 رکوع کے اوپر تقریباً 3-4 پیجز کے اوپر وہ پورا مضمون طلاق کا ہے۔ تو نکاح، طلاق اور غلام کو آزاد کرنا، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی اصل بھی اصل ہے، مذاق بھی اصل ہے۔ شریعت میں کہا گیا 3 چیزیں شریعت کے اندر ایسی ہے کہ اس کی اصل بھی اصل ہے اور مذاق بھی اصل ہے، نکاح کا لفظ، طلاق کا لفظ اور غلام کو آزاد کرنے کا لفظ۔ پتہ چلا نیت کا انسان کی زندگی کے اندر کتنا دخل۔ ہم کھانے بیٹھے، کھانا نارمل روزانہ کھاتے، پیٹ بھرنے کے لیے بھوک لگتی ہے، انسان اگر خالی نیت درست کر لیتا ہے کہ اللہ تیرا کرم ہے کہ بھوک لگی مجھے، اور آج بھوک کے موقع پر تو نے اتنا عمدہ کھانا کھلایا جس سے میری صحت اچھی بنے، میں تیری عبادت کروں۔ کھانا آپ اپنے پیٹ بھرنے کے لیے کھا رہے ہو، آپ کا پورا یہ جو ایکٹیویٹی ہے وہ پورا کا پورا اللہ کے وہاں ثواب بن رہا ہے۔ پتہ چلا نیت کا بہت بڑا کردار۔ ساتھ میں اللہ نے فرمایا غفور الرحیم، وہ بہت بخشنے والا بھی ہے، بہت بردبار ہے، بہت برداشت کرتا ہے، جلدی سزا نہیں دیتا، بہت مہلت بھی دیتا ہے تاکہ بندہ کو، تاکہ وہ جب بھی موقع ملے وہ توبہ کر لے۔ بہرحال اس کے بعد جو آیت ہے للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور الرحیم، یہ ایک مسئلہ ہے شاید آپ کو پہلے کبھی سننے میں نہ آیا ہو، جس کو عربی زبان کے اندر ایلا کہا جاتا ہے۔ ایلا آج کل تو لوگ جانتے بھی نہیں ہے کہ کبھی پایا بھی نہیں جاتا، عربوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی تھی۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اپنی بیوی سے قسم کھا لیتے تھے، جا میں تیرے پاس نہیں آؤں گا، اور یہ کہہ کر بیوی کو لٹکا کے رکھتے تھے، نہ طلاق دیتے تھے کہ وہ کسی اور سے نکاح کر کے اپنی زندگی بسا لے، اور نہ اس کے پاس جا کے بیوی کے جو فزیکل حقوق ہیں وہ حقوق بھی ادا نہیں کرتے تھے۔ یعنی بیوی کو ظلم ہوتا تھا عورت کے اوپر، عورت کو لٹکا کے رکھتے تھے، یوں کہتے تھے جا میں تیرے پاس اب نہیں آؤں گا۔ تو اس طریقے سے ایک لمبی مدت گزر جاتی تھی، سالوں گزر جاتے تھے، بیوی کے حق ادا نہیں ہو رہے کیونکہ شوہر اس کے پاس نہیں آ رہا ہے، طلاق نہیں مل رہی ہے کہ وہ دوسری جگہ جا کے نکاح کر لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد یہ آیت اتاری جس میں عورتوں کے اوپر سراپا رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی کہ جو لوگ اپنے بیویوں سے تعلقات نہ رکھنے کی قسم کھا لیتے ہیں، اب ایسا نہیں ہوگا، اب ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ مردوں کو کہا جا رہا ہے اب ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اگر کسی نے قسم کھا لی ہے بیوی کے سامنے جا میں تیرے پاس نہیں آؤں گا، تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ جب چاہے تب تک نہ جائے اس کے پاس۔ شریعت کہتی ہے 4 مہینہ تمہارے پاس مہلت ہے، 4 مہینہ اگر تم بیوی کے پاس نہیں گئے، فزیکل نہیں ہوئے یا اس سے تعلقات قائم نہیں کیے، آٹومیٹکلی دونوں کے درمیان طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ آیا تب عرب لوگ گھبرا گئے، کیونکہ عربوں میں یہ عادت زیادہ تھی، دوسرا گھر بسا لیتے تھے، اس عورت کو لٹکا کے رکھ دیتے تھے، ان کے اوپر ظلم ہوتا تھا۔ اللہ نے اس آیت کو اتاری کہ ان کو کہہ دو کہ اپنی بیویوں سے تعلقات نہ رکھنے کی قسم جو لوگ کھا لیتے ہیں اب ایسا نہیں ہوگا، ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، اگر وہ رجوع کر لیتے ہیں 4 مہینے میں تو کوئی حرج نہیں، نکاح ٹوٹا نہیں ہے، واپس تمہاری نکاح کے اندر ہی رہے گی وہ، اللہ بخشنے والا اور مہربان۔ اس آیت میں جو مسئلہ میں نے بھی آپ کو بتایا اس کو ایلا کہا جاتا ہے، یہ عربوں کے اندر زیادہ چلا کرتا تھا۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے لیے 4 مہینے سے زیادہ عورت کو لٹکا کر رکھنے کی اجازت نہیں دی۔ اس میں عورت کا تحفظ ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو کیا تحفظ دیا، ہم کہتے ہیں کہ عورتوں کو یہ تحفظ دیا،
عرب لوگ کیا کیا کرتے تھے عورتوں کے ساتھ؟ شریعت نے مردوں کو باندھ دیا، اس طریقے سے لٹکا کے نہیں رکھ سکتے، اگر 4 مہینے سے زیادہ لٹکا کے رکھا خود بخود وہ تمہارے پاس آئے گی بھی نہیں، خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اس کے ذریعے خاندان کا تحفظ کیا۔ بعض مرتبہ انسان جلد بازی میں کچھ فیصلے کر لیتا ہے، کچھ باتیں بول لیتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے بیوی سے، جا میں تیرے پاس نہیں آتا، تو اس مسئلے کے اندر 4 مہینے کی مہلت دے کر مرد کو یہ تحفظ دیا گیا، خاندان کو یہ تحفظ دیا گیا، تاکہ وہ 4 مہینے میں کبھی بھی اس کو پچھتاوا ہو تو گھر میں ہی ہے، بیوی گھر میں ہی رکی ہوئی ہے، اس کے ساتھ سوری وغیرہ بول کے اپنے معاملے کو درست کیا جا سکتا ہے۔ یہ شریعت نے گویا کہ پورے خاندان کی حفاظت کی، تاکہ غصہ ٹھنڈا ہو اور صلح کی گنجائش اس کے پاس باقی رہے۔ اس مسئلے کے اندر بھی قسم کی سنگینی کو بتایا گیا کہ قسم کتنی سنگین چیز ہے، جس کو ہم لوگ نارمل اپنی باتوں کے اندر ایسے ہی استعمال کر لیتے ہیں۔ قسم کو ہلکا نہ سمجھے، اگر قسم کھا لی ہے تو پھر اس کو نبھاؤ، اور اگر نہیں نبھا پا رہے ہو تو اس کو توڑو اور توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرو۔ تو بہرحال یہ آیت ہمیں بتاتی ہے انسان کو کبھی بھی غصہ کے اندر فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے۔ غصہ انسان کے عقل کے اوپر بھاری پڑ جاتا ہے۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہمیں طریقہ بتایا، انسان کو کسی سے بات کر رہا ہے، کسی بھی ایکٹیویٹی میں لگا ہوا ہے اور وہاں پر غصہ اگر آ گیا تو شریعت نے طریقہ بتایا، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہوئے ہو تو اس جگہ کو چھوڑ کے تھوڑی دیر کے لیے الگ ہو جاؤ، پانی قریب میں رکھا ہوا ہے تو پانی پی لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، فوراً شیطان جو تمہارے دماغ پر حاوی ہو گیا ہے، شیطان کا قبضہ ختم ہو جائے گا اور تم اپنے آپ کے غصے کے اوپر قابو رکھنے والے ہو جائیں گے۔ یہ شریعت نے ہمیں قرآن کریم کی ان تینوں آیتوں کے ذریعے ہمیں بتایا۔ اسی طریقے سے عورت پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، کوئی سلوک عورت کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے آپ کہ جس کی وجہ سے عورت کے اوپر کسی نہ کسی حالت میں ظلم ہو رہا ہو، شریعت نے اس سے بھی منع کیا۔ اور تیسرا مسئلہ جو ہمیں اس آیت کے اندر بتایا گیا، صلح ہر حال میں بہتر ہے۔ صلح کرنے والے اللہ کو اتنے پسند ہے، کہتے ہیں کہ جب اللہ نے صلہ رحمی کو پیدا کیا تو صلہ رحمی اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کر رونے لگی اور کہا کہ اللہ آپ نے مجھے پیدا ہی کیوں کیا؟ دنیا میں لوگ میرا مذاق بنائیں گے، میرے تعلقات توڑیں گے، صلہ رحمی کو توڑیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلہ رحمی کو کہا تجھے پتہ ہے تیرا درجہ کیا ہے؟ صلہ رحمی نے کہا آپ ہی بتائیے۔ تو اللہ نے بتایا صلہ رحمی تو اور میں دونوں ہی انگلیوں کی طرح ہے، جو تجھے جوڑے گا وہ اللہ کو جوڑے گا، جو تجھے توڑے گا وہ اللہ کو توڑے گا۔ اسی لیے کسی جھگڑے میں، کسی بات چیت میں اگر کہیں سوری بول کے بات اچھے سے نمٹ جاتی ہے، صلح ہو جاتی ہے، بات بن جاتی ہے، تو یہ بہت بہتر بات ہے۔ ایسے لوگ اللہ کے وہاں بڑا مرتبہ پاتے ہیں۔ حق پر ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود، لڑنے کی طاقت ہونے کے باوجود آدمی جب دب جاتا ہے کہ میرے خاموش ہونے سے اگر معاملہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، یہ چیز اللہ کو بہت پسند ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتی ہے۔ اللہ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔